ابھی ہم نے MPs نے میٹنگ کی ہے، ہمارا اجلاس تھا جس میں ہمارے کراچی کے صدر بلال غفار صاحب، شیخ زمان صاحب، پارلیمنٹ لیڈر، دیگر ہمارے MPs موجود ہیں۔ ہم نے بڑی سیر حاصل ڈسکشن کی ہے، مشاورت کی ہے اور ہم نے لائحہ عمل بھی طے کیا ہے، کیونکہ اس وقت جنگ نہیں عمران کی، یہ جنگ ہے پاکستان کی، قومی غیرت و شان کی۔ اس لیے پوری قوم جو ہے وہ ہم سے رابطے کر رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارے حلقے کے لوگ شہر کراچی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب قصہ گل ود گئی، قصہ بہت آگے نکل چکا ہے اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا ٹائم ہے، اس قومی غیرت کے ساتھ کھڑے ہونے کا ٹائم ہے، اس غلامی کی زنجیر اتار پھینکنے کا ٹائم ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ ڈو مور سے نو مور اور نو مور سے ایبسلوٹلی ناٹ کا سفر بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ انشاءاللہ ایک طرح امتیاز ہمارے کپتان کو ملے گا اور مل گیا ہے کہ جو ملک پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاک لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والا ملک، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن اب جب ان طاقتوں نے نعوذ باللہ معبود بننا چاہا، ان طاقتوں نے، ان بیرونی طاقتوں نے جن کے اشاروں پہ حکومتیں چلا کرتی تھی، جن کے اشاروں پہ حکومتیں بدلا کرتی تھی، جن کے اشاروں پہ پاکستان کی پالیسیز بنا کرتی تھیں، جن کے اشاروں پہ اجازت دے دی جاتی تھی کہ جاؤ ڈرون اٹیک کرنے ہیں کرو، بس ہم تھوڑا بہت ہلکی پھلکی موسیقی کرتے رہیں گے۔ آج الحمدللہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کا اگر اصل پاکستان جس لیے بنا تھا اس پہ عمل قائد اعظم محمد علی جناح کو رحمۃ اللہ کو اگر زندگی ملتی، قائد ملت کو نہیں ٹائم ملا، اس کے بعد آگے جو ہوا ایک کھلواڑ ہوا، اور گزشتہ 30-35 سالوں میں تو بڑا خوفناک کھلواڑ ہوا۔ اب یہ جنگ، اب یہ صورتحال PTI، نان PTI، پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ PDM شیڈیم، ان سے آگے نکل گئی۔ آج قوم جان چکے، تھینک یو ویری مچ PDM، کہ آج آپ کے چہرے قوم نے دیکھ لیے، اور الحمدللہ جس پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ایک مقبول، مضبوط، جرأت مند، دلیر، بہادر لیڈر کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ دے دیا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں عدم اعتماد ایک آئینی کام ہے پیش کرنا، لیکن اس میں جب لوٹا کے کو لے جاتی ہے تو وہ غیر آئینی ہو جاتا ہے، غیر قانونی ہو جاتا ہے۔ جب آج میں سندھ اسمبلی میں موجود ہوں، میں سندھ کے عوام کے ایک نمائندہ جو ہاؤس ہے، جو سندھ اسمبلی ہے، جس میں نمائندوں کا، سندھ کے عوام کا گھر ہے، سندھ اسمبلی ہے، لیکن اسی نام سے جڑے ہم نے دیکھا کہ سندھ ہاؤس ایک مویشی منڈی کی طرح سندھ ہاؤس کو استعمال کیا گیا، سندھ کے عوام کی توہین کی گئی، سندھ کے نام کی توہین کی گئی، سندھڑی جی بے عزتی کی گئی۔ کس نے کی؟ تو بڑے بڑے چیمپئن بنتے ہیں۔ کس نے کی؟ بڑے چیمپئن بنتے ہیں، انہوں نے کی، جن کی وجہ سے شہید ناظم جوکھیوں کی بیوی کل ہار گئی اور ووٹ ڈالنے قاتل آ گئے، بیوی ہار گئی اس کی۔ بلاول زرداری نے ہیومن رائٹس کمیٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ نہیں بلائی، چونکہ اس میں ناظم جوکھیوں کا ذکر ہونا تھا۔ پروسیکیوشن میں جس کے وزیر مرتضیٰ وہاب صاحب ابھی پوچھیے گا، میں کہنا چاہتا ہوں، آپ ابھی آئے ان سے پوچھیے گا کہ آپ نے بڑا ہاتھ رکھا تھا، یہ بھی آپ کی بیٹی تھی، پروسیکیوشن نے کیوں فائل رو کے رکھی؟ پوچھیے گا مرتضیٰ وہاب صاحب سے، پوچھیے گا کہ آج
ہوم منسٹری نے، ہوم ڈپارٹمنٹ نے کیوں لیٹر لکھا کہ تفتیش تبدیل کی جائے؟ اس طریقے سے گاجر مولی کی طرح قتل کریں گے آپ لوگوں کو؟ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان پاکستان کا مقدمہ جیت چکے، گو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، انہوں نے اپنی جان داؤ پہ لگائی ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ۔ اگر وہ جب اڈے مانگے گئے تھے جو کہ معصوم لوگوں کو شہید کرنے کے لیے تھے، اگر دے دیے جاتے تو کوئی کچھ نہ کہتا۔ اگر عمران خان کا جرم کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اڈے نہیں دے سکتے تاکہ ہمارے معصوم پاکستانیوں کو آپ قتل کر سکیں، نہیں دوں گا میں۔ عمران خان کا جرم کہ میں اقوام متحدہ میں عمران خان نے جو ناموس رسالت کی بات کی، اسلاموفوبیا کو میں سلیس الفاظ میں کہتا ہوں کہ وہاں بتایا کہ اسلام آپ جو خلاف ہے ہمارا مغرب، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں، غلط ہے۔ برقعے کے خلاف آپ ہو، غلط ہے۔ داڑھی کے خلاف ہو، غلط ہے۔ اقوام متحدہ میں جنگ یہ بات لے کر جانا عمران خان کا جرم ہے، ناموس رسالت کا تحفظ کرنا جرم ہے۔ اور یہ جرم ہے کہ ایمل کانسی کو جب یہاں سے اغوا کر کے گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے تو اٹارنی جنرل امریکہ کا کہتا ہے، جج پوچھتا ہے اس کو کیسے لے آئے کسی ملک سے، کس طریقے سے، کس قانون کے تحت؟ تو وہ کہتا ہے کہ پاکستانی قوم تو اپنی مائیں بھی بیچ دیتی ہے پیسے کے ساتھ۔ اس کانسیپٹ کو عمران خان نے تبدیل کیا۔ ایک غیرت مند قوم، ہماری 22 کروڑ قوم غیرت مند ہے، لیکن جب اس غیرت مند قوم کے آگے بے غیرت قسم کے لیڈر اس کو لیڈ کرتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ جس قوم نے پاکستان بنایا تھا، الحمدللہ آج اس قوم کو وہ لیڈر مل گیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں عمران خان اس پاکستان کا مقدمہ جیت چکے ہیں، عمران خان اس قوم کا مقدمہ جیت چکے ہیں، اور آج پوری دنیا کہہ سکتی ہے کہ پاکستانی ایک غیرت مند قوم، پاکستانی نہیں بیچتے کسی کو۔ چند ضمیر فروش، چند چور، ڈاکو، لٹیرے، ضمیروں کے سوداگر، وہ سب کچھ بیچ سکتے ہیں، ان سے آج بھی بیچ سکتے ہیں۔ وہ ہم نے دیکھا جن کی کانپیں ٹانگتی تھی وہ بھی لاجز میں موجود تھے، جو ویل چیئر میں دوڑ رہے ہوتے، اسپتال جا رہے ہوتے تھے وہ بھی موجود تھے، جن کی پیشی کے وقت کمر میں درد ہو جاتے تھے وہ بھی موجود تھے، ضمیر خریدنے کے۔ کل سندھ ہاؤس میں جس کو کامیابی کا نشاندانی جا رہی ہے، سندھ ہاؤس میں لوٹوں کو بلا کر، وہ کامیابی نہیں تھی، سندھ ہاؤس شرمندہ ہو رہا تھا، سندھ شرمندہ ہو رہا تھا کہ ایک منڈی لگائی جا رہی ہے، ایک بروکریج ہاؤس بنا دیا گیا، بروکرز کا ہاؤس بنا دیا گیا، ایک دلالی کی گئی وہاں۔ دلالی مینس وہ جو خرید و فروخت کے اندر بیچ میں ہوتی ہے، اور دوسری بات نہیں کر رہا آپ سے، وہ جو ایک بکری بیچتا ہے، بکری خریدتا ہے، وہ جو کر رہا ہوتا ہے، مطلب کھوتا خریدتا ہے، کھوتا خریدتا ہے، یہ وہ چیز مطلب کی نا بندے بٹھا کے۔ ایک تو میں چھوٹی سی ایک ان ضمیر فروشوں کے لیے کہ خدمت میں عرض کیا ہے، ان ضمیر فروشوں کے، ان لوٹوں کے، ان پیسوں کی خاطر بکنے والوں کے، ان کی خدمت میں عرض کیا ہے، تم بک جاؤ، ہاں بک جاؤ، تم بک کر کیا کچھ پالو گے، تم کتنا مال کما لو گے، کتنے سالوں تک کھا لو گے، اس مال کو کھا کر تم آخر کتنی ایک عمر بڑھا لو گے، تم کیا سمجھے تم چپکے سے یہ سارا مال چھپا لو گے؟ تم چھپ نہ سکے، ہاں چھپ نہ سکے، تم خود ہی ظاہر ہو بیٹھے اور لوگ تمہیں پہچان گئے کہ تم نے خود کو بیچ دیا اور ووٹ کے بدلے نوٹ لیا۔ یہ نوٹ نہیں ہے، ذلت ہے، اور اس کی گواہ سب ملت ہے۔ تم جب بھی گھر سے نکلو گے اس ذلت کا احساس لیے، ہو جائیں گے پاؤں من بھر کے، تم چھپتے پھرو گے لوگوں سے کہ تم کو کہیں کوئی دیکھ نہ لے، تم منہ پر ماسک لگاؤ گے، تم ملنے سے کتراؤ گے۔
لو مان لیا تم غیرت کو جا کچرے میں دفناؤ گے اور تان ڈھٹائی چہرے پر ٹی وی پر بھی آ جاؤ گے، پر سوچو اپنے بچوں کا، ان کو بھی ڈھیٹ بناؤ گے اور ساری عمر کو شرمندہ ان بچوں کو کرواؤ گے۔ یہ سودا گندا سودا ہے، اس سودے میں لٹ جاؤ گے، تم کچھ بھی کما نہ پاؤ گے، تم بیچ کے غیرت کو اپنی بس بے غیرت کہلاؤ گے اور منہ کالا کرواؤ گے۔ بلال جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام کیمرہ مین، میڈیا رپورٹرز، آپ کا شکریہ۔ حلیم بھائی نے آپ کے ساتھ کافی باتیں کر لی۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں پورے سندھ اور ہمارے کراچی شہر سے جو لوگ 27 مارچ کو اسلام آباد پہنچے اور جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ خود اسلام آباد پہنچے اور یہ بتایا کہ کراچی اور پورے صوبے کے لوگ کپتان کے ساتھ ہیں۔ اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے کہ انہوں نے جن لوگوں میں شعور پیدا کر دیا، یہ جو 3 اسٹوجز، 3 چوہوں کی جو پرمپرا ہے یہ سب کے سامنے آ گئی۔ یہ جو اپنے غیر ملکی سیاسی آقاؤں کا ایجنڈا سب کے سامنے آ گیا۔ پہلے ہوتا تھا ڈو مور اور اب سزا مل رہی ہے ایبسلیوٹلی ناٹ کی۔ جس طرح میرے پرائم منسٹر نے وہ UN میں کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کہا تھا ایدر یو سرنڈر اور ایدر یو فائٹ ٹل دی لاسٹ بریتھ، تو میرا لیڈر، میرا پرائم منسٹر آخری گیند تک لڑے گا۔ اور جو عوام میں شعور پیدا ہوا ہے، جو عوام میں جذبہ پیدا ہوا ہے، عوام جان چکی ہے کہ یہ جو غیر ملکی ایجنڈا ہے یہ انشاءاللہ تعالی عوام کے سپورٹ سے اس کو ہم ناکام کریں گے۔ کراچی کے لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی میں ہمارا ورکر تیار بیٹھا ہوا ہے۔ جو ہماری پارٹی کی مرکزی قیادت کی جو بھی گائیڈنس آئے گی، جو بھی پالیسی آئے گی، اس کے لیے ہمارا تمام ورکر متحرک ہے۔ اس سلسلے میں کل سے انشاءاللہ تعالی کاروان وفات، اظہار یکجہتی ہمارے پرائم منسٹر کے لیے، اس کے لیے ہم تمام پارلیمنٹیرینز، ہمارے ورکرز کل اس کا پہلا فیز صبح شروع کر رہے ہیں، اور جو ہم مزار قائد پہ سب جمع ہوں گے، حاضری دیں گے صبح 10:30 بجے۔ صرف MPs وہاں پہ حاضری دیں گے، وہاں پہ ہم عہد لیں گے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان کی بقا کی جنگ لڑیں گے۔ اس کے بعد لزبیلا سے ہوتے ہوئے بنارس، ڈسٹرکٹ سینٹرل، 5 اسٹار اور اس طرح ایک ہم نے روٹ بنائے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کل شام کو ہم 3 تلوار پہ یہ شام کو 7 بجے ہم پہنچیں گے۔ تمام کراچی کے لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس کارواں میں ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ جڑیں، اور یہ غیر ملکی طاقتوں جو سازشی عناصر ہیں ان کو بتائیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اور کوئی سازش پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی جو بھی سازش ہے اس کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پرائم منسٹر صاحب سے ہمارے سارے MPs کی 3 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی، اور جو ان کا ماشاءاللہ سے کانفیڈنس لیول ہے اور جو موٹیویشن ان کو ہم نے دی ہے، تو یہ میں آج آپ سب کو بتا دوں کہ یہ جنگ صرف عمران خان صاحب ہی جیتیں گے، اور اب یہ جنگ صرف پاکستان کی نہیں ہے بلکہ پورے تمام دنیا کے تمام مسلمانوں کی اب یہ جنگ ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح لوگوں نے اسلام آباد میں میرے کپتان کی کال کو سراہا، اور لوگ تو اب تیار ہیں اسلام آباد میں پھر جانے کے لیے۔ ہمارا کارکن ہمیں کہہ رہا ہے کہ اسلام آباد کی کال دیں، تو میں ہمارے سارے کارکنوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ صبر سے کام لیں، جو بھی کال آئے گی آپ کو بتایا جائے گا۔ ہمارے ورکرز جانا چاہتے ہیں ووٹنگ والے دن اسلام آباد۔ اسی سلسلے میں
ہم کل کراچی میں ایک بہت بڑا اجتماع کرنے والے ہیں اور ہم سب بتائیں گے، سب طاقتوں کو بتائیں گے کہ دیکھ لیں جو کراچی ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور یہ تین تلوار یہ وہی مشہور جگہ ہے جہاں سے کراچی کی بقا کی جنگ عمران خان نے شروع کی تھی 2013 میں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اور یہ تمام جو لوگ ہیں پورا کراچی چارج اپ ہے، چاہے وہ کاروباری طبقہ ہے، چاہے وہ مزدور طبقہ ہے، چاہے وہ صنعتی سیکٹر سے وہ تعلق رکھتا ہے، ہر طبقے کا آدمی اس بار عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ چور لٹیرے واپس آ جائے اور ہمیں مسلط کیے جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور کراچی ہمارے ساتھ ہوگی۔ شکریہ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میسج جو ہے وہ وہی میسج ہے جو میسج وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ دیتے ہوئے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے پورے پاکستان کی قوم سے کہوں گا، پاکستان بھر کے لوگوں سے کہوں گا کہ یہ وہ آپ کا وہ وزیر اعظم ہے جس نے آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری دنیا کے اندر بیان کی۔ یہ آپ کا وہ وزیر اعظم ہے جس نے پاکستان کو آج اس بلندی تک پہنچایا ہے کہ آج وہ دنیا کی ہر دشمن کو للکار رہا ہے۔ یاد رہیں کہ پچھلے دور کے اندر پاکستان کو ٹیرر اسٹیٹ کہا جاتا تھا، آج بھارت کو، انڈیا کو ٹیرر اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ مودی کے RRS کی وجہ سے آج انڈیا کو ٹیرر اسٹیٹ کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی جو کریڈٹ جاتا ہے وہ عمران خان کو جاتا ہے۔ ہم آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے عمران خان کے ساتھ۔ ہم ایک اظہار یکجہتی کا ایک کارواں شروع کر رہے ہیں جو کہ کل کلفٹن پہ 3 تلوار کے اوپر شام 7 بجے ہم اکٹھے ہوں گے۔ میں پورے کراچی کو دعوت دے رہا ہوں کہ پورا کراچی اظہار یکجہتی کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کل شام 7 بجے جو ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ 3 تلوار کے سامنے آئیں۔ ہم وہاں پر بیٹھیں گے، وہاں پہ ہم وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے۔ جس طریقے سے بلال غفار صاحب نے کہا کہ یاد رکھیں کہ یہ 3 تلوار کا جو اسپاٹ ہے یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں سے کراچی چینج لے کر آیا تھا، یہ وہی جگہ ہے جہاں سے الطاف حسین غدار وطن نے کراچی کے شہریوں کو دھمکی دی تھی، اور اس کے خوف اور ڈر کو اٹھا کے پھینکنے کے بعد بھی جو ہے وہاں پہ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے بھی اس دور کے اندر بھی کراچی میں آئے تھے اور وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ ہم کل سے یہ تحریک شروع کر رہے ہیں کراچی کے اندر وزیر اعظم کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، اور یہ پورے کراچی کے اندر سلسلہ چلے گا، اس کے بعد سندھ بھر کے ہر شہر کے اندر جائے گا۔ یہ زرداری لیگ کا خاتمہ پاکستان تحریک انصاف اب صوبے سندھ کے اندر کرے گی، جس طرح خاتمہ زرداری لیگ کا KP سے، پنجاب سے، بلوچستان سے، گلگت سے، کشمیر سے ہوا ہے، اسی طریقے سے اس زرداری لیگ کا خاتمہ اب انشاءاللہ تعالی صوبہ سندھ سے بھی ہوگا۔ یہ اگر بھٹو لیگ ہوتی تو اس موجودہ وقت پہ جب عمران خان کھڑا ہوا ہے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کے لیے، تو یہ بھٹو لیگ آج کبھی بھی غداری پاکستان کے ساتھ نہیں کرتی۔ جو اس وقت PDM کر رہی ہے یہ وطن کے ساتھ غداری کر رہی ہے، یہ پاکستان کے ساتھ غداری کر رہی ہے۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان وزیر اعظم رہیں یا نہ رہیں، معاملہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی سلامتی کے لیے کھڑا ہے، پاکستان اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ پاکستان آج یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے گا یا زندگی بھر غلام رہے گا۔ یاد رکھیں غلامی زرداری کو سوٹ کرتی ہے، یاد رکھیں یہ غلامی مولانا فضل الرحمان کو سوٹ کرتی ہے، یاد رکھیں یہ غلامی نواز شریف کے پورے خاندان کو سوٹ کرتی ہے، کیونکہ ان کا سارا اثاثہ، ان کا فیوچر جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہے، لیکن عمران خان کا فیوچر پاکستان کے اندر ہے۔ ہم کھڑے میں سامنے، میں زرداری کو چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ ہمارے ضمیروں کو خرید کے بتاؤ۔ ہم نے اس ماں سے جنم لیا ہے کہ جس نے ہمیں غداری نہیں سکھائی ہے۔ یہ ضمیر فروش بہت ملی ہے تمہیں زرداری، لیکن ہم جیسے لوگوں کو خرید کے دکھاؤ جو اپنے ملک کے لیے جان دیں گے۔ ہم عمران خان کے لیے جان دینے کو اپنی تیار ہیں۔ جس شخص نے
میرے پیارے نبی کے لیے جنگ لڑی، میرا منہ کالا کہ اگر میں کبھی زندگی میں اس کے خلاف کھڑا ہوں. وہ ہر مسلمان اس پاکستان میں اس وقت ذمہ دار ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اس وقت پاکستان میں کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو. سیاست کے لیے نہیں، باہر میں گئی سیاست، اس بات کہ اس نے میرے دین کے لیے جنگ لڑی ہے، اس بات کے لیے کہ اس نے پوری دنیا میں جا کے یہ احساس دلایا کہ اگر ہولوکاسٹ کے لیے تمہیں تکلیف ہوتی ہے آواز اٹھانے کے لیے، تو اسی طریقے سے ہمارے دل میں درد ہوتا ہے جب آپ ہمارے پیارے نبی کے لیے بات کرتے ہیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے وزیر عمران خان کو کہ اس نے 15 مارچ کا دن جو ہے اسلاموفوبیا کے خلاف دنیا کے اندر مقرر کرا، عوام یونائیٹڈ نیشن کے اندر اس کا ریزولوشن پاس کرا. کیوں میرے پروردگار نے یہ توفیق بھی عمران خان کو عطا فرمائی؟ کیوں مولانا فضل الرحمان کو نہیں عطا فرمائی؟ کیوں زرداری کے دور میں نہیں عطا فرمائی؟ کیوں نواز شریف کے دور میں نہیں ہوا؟ اگر عمران خان کو پروردگار نے یہ موقع دیا ہے تو اس کو ہم نے کیش کرنا ہے. نہیں پتا ہمیں کہ پھر ایسا لیڈر کب ملے گا. یہ وقت ہے، پورا پاکستان کی قوم اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. جنہوں نے غداری کرنی ہے کریں، جس نے جانا ہے وہ جائیں، ہماری طرف سے بھاڑ میں جائیں، لیکن ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ بڑا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اچھے فیصلے ہوں گے. اور میں اس بات پہ یقین کرتا ہوں کہ آنے والے وقت کے اندر عمران خان وہ میجورٹی لے کر آئے گا پاکستان کے اندر کہ پوری دنیا دیکھے گی. آج بھی عمران خان کھڑا ہے اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کے لیے، اور ہم آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. روک سکو تو روک لو. بات کی جیسے آپ نے بولے کہ زمین ہاؤس میں جمع ہو گئے تھے، گورنر صاحب گئے کہ عامر لیاقت کے گھر اور انمول رتن قرار دے کر کہا تھا کہ اس کو زمین کو بھی خرید ہی نہیں سکتا. پی ایم نے بھی پھر ملاقات کی. ایک تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، رمیش کمار کے گھر کے باہر تو آپ لوگوں نے احتجاج کیا، عامر لیاقت کے گھر کے باہر. دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی شک ہے کہ اسلاموفوبیا کی قرارداد اس کے خلاف منظور ہوئی. اقوام متحدہ نے 15 مارچ کو عالمی دن مقرر کیا. کوئی شک ہے تو بتا دیجئے. ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا، وہ تو اپنا گیٹ اپ کر کے اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جبکہ ڈرون حملوں پہ جو قرارداد سائن کی گئی تھی اس پہ مولانا صاحب کے سائن تھے اس کے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا ہے تب 57 اسلامی ممالک کی OIC کس نے بلا لی؟ 57 مسلمان ملکوں میں سے کسی اور کو یہ موقع ملا کہ اس نے جا کے اقوام متحدہ میں بات کی. آج عمران خان پورے عالم اسلام کا لیڈر بن چکا ہے. بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کے دشمن بھی ہیں، یہ پاکستان کے دشمن بھی ہیں. جس انداز سے یہ جو خط ہے اس پہ تو انہیں ڈوب، اور اگر خط کھل کے آ جائے کبھی تو شکل دکھانے کی نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کر دیا. PTI جو مہنگائی کے ایشوز میں گو کہ کورونا کی وجہ سے تھی، کچھ پرابلم تھے، الحمدللہ آج پوری قوم کہہ رہی ہے پیٹ پہ پتھر باندھیں گے لیکن اپنی قومی غیرت کو بکنے نہیں دیں گے. آج ہمارے فیصلے، یہ لوگ جو ان کی کمریں بھی ٹھیک ہو گئی ہیں، ڈالر تیل آیا ہے، کمر بھی ٹھیک، ٹانگ بھی ٹھیک، دماغ بھی ٹھیک، چال بھی ٹھیک، ڈالر تیل ایسا لگا ہے ان کو کہ سب دوڑ رہے ہیں اس وقت، دن بھی جاب دوڑ رہے ہیں، رات بھی دوڑ رہے ہیں. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بالکل عمران خان عالم اسلام کا لیڈر بھی ہے، پاکستان کا لیڈر. باقی ووٹنگ ہو جائے پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کس کے گھر پہ جانا ہے، کس کے گھر پہ نہیں جانا ہے، کس پہ کیا کرنا ہے. ابھی تو ووٹ ہونے والا دن باقی ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں، دیکھتے ہیں. ابھی بہت کچھ باقی ہے، بہت کچھ باقی ہے ابھی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے تیرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. خواہشات پر پابندی نہیں ہے، سوچ پر پابندی نہیں ہے. میچ ہوتا ہے اسٹیڈیم کے اندر،
پیچھے وہ نیٹ والی اس کے اوپر کوئی اگر چھکے چوکے لگا رہا ہو تو وہ 1000 رن نہیں ہوتے ہیں. میچ جس دن ہوگا ٹھیک ہے, عدم اعتماد آئینی ہے, لوٹا کریسی غیر آئینی ہے. جس روز ہمارا حق ہے ووٹنگ میں 172 لوگ لے آئیں گے, ہم انہیں پھولوں کا گلدستہ دے کے چلے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے کیا بازار لگ رہا ہے, کون بک رہا ہے, کون خریدا جا رہا ہے, کون خرید رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا. میچ گراؤنڈ میں لگتا ہے, میچ اسٹیڈیم کے باہر, وہ تو پریکٹس ہوتی ہے. پریکٹس کے اندر تو لوز بالز بھی دی جاتی ہے, پریکٹس میں کوئی نہیں جاتا. جس دن میچ ہوگا چلے جائیں گے. ایک منٹ چلے ایک میں ٹھیک ہے کیا حفیظ بھائی, آپ نے ایک سوال پوچھا 92 کے ورلڈ کپ میں خان صاحب سے پوچھا کہ آپ پیک اپ کر کے گھر جانے کی تیاری کر رہے ہیں, تو خان صاحب کا جواب تھا کہ میں فائنل کھیلنے کی سوچ رہا ہوں. تو ابھی گیم بہت باقی ہے, اب دیکھیں آگے ہوتا ہے. میں جواب دیتا ہوں. ہاں میں دیکھیں میرا گلا ضرور خراب ہے لیکن میرا جذبہ ابھی مرا نہیں ہے. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, اس کو آپ آئینی عمل کیسے اکرم صاحب آپ کیسے اس کو آئینی عمل کہہ رہے ہیں؟ جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کرا تھا وہ آئینی عمل تھا, یہ وہی عمران خان کر رہا ہے نا آج. بھائی بھٹو زندہ ہے نا اپنے عمل کے اوپر. دیکھیں, عدم اعتماد پیش کرنے کو میں کلیئرٹی دے دوں, عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنا ایک آئینی کام ہے, نہیں, لیکن اس میں لوٹا کریسی کا تڑکا لگانا غیر آئینی ہے. وزیراعظم نے بجلی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا تو کہا تھا کہ اگلے بجٹ تک یہ قیمتیں برقرار رہیں گی. کہ الیکٹرک نے 3 روپے سے 3 یونٹ اضافہ کر دیا اور آج کا تعلق کراچی سے ہے, تو وزیراعظم کی بات نہیں مانتا نیپرا اور یہ ادارے, کیا ہے یہ؟ دیکھیں جی, یہ الیکٹرک آپ کو نہیں, نیپرا آپ کے الیکٹرک نے کیا تو نیپرا میں لے کے جائیں گے اس کو, نیپرا میں اس کو ٹیک اپ کریں گے. کہ الیکٹرک جو ہے ماشاء اللہ پی ڈی اے بھی ہوتی ہے, پرائیویٹائز کر چکے ہیں ہم سے پہلے, تو اس کو اگر ہے تو ہم لوگ نیپرا میں لے کے جائیں گے. سائنس آخر دیکھیے, ایک تو میں سلام پیش کرتا ہوں, میں کہتا ہوں بھیج پاگارا, میں سلام پیش کرتا ہوں پیر صاحب پاگارا کو, جی ڈی اے کے ممبران کو, کہ انہوں نے جس انداز سے اپنے طور پہ فیصلے کیے. محترمہ فہمیدہ مرزا صاحبہ, ان کے صاحبزادے شریار خان, غوث بخش خان اور ان کی ایک اور سائرہ بی بی, مطلب پیر صاحب پاگارا نے ایک بتا دیا کہ یہ بڑے لوگ ہیں. اور ابھی ہمیں اس دن تک کہتے ہیں نا, صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے, تو ہم